امریکہ کا ایک اور بہت قیمتی بحری جہاز جل گیا، تباہ ہو گیا اور سمندر پہ اس کی لاش تیر رہی ہے اور اس کو اب دوبارہ لے کے جانا پڑے گا ٹھیک کرانے کے لیے، جس پہ بہت خرچہ آئے گا۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات، اور آج ہم ڈسکس کریں گے اس کہاوت کی اور کہاوت کے بعد ہونے والی صورتحال کی۔ کہاوت یہ ہے کہ کبھی مشکلات اکیلے نہیں آتی، وہ اپنے ساتھ بہت سی مشکلات لاتی ہیں، پے در پے آتی ہیں، اور امریکہ اس کو بہت خوبصورتی سے، بہت آسانی سے سمجھتا ہے، کیونکہ وہ امریکہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھ پر سمندر میں آنے والی مشکلات در مشکلات در مشکلات کا میں شکار ہو رہا ہوں، اور مسلسل اس کی جو بحریہ ہے وہ مسلسل چیلنجز سے نمٹ رہی ہے۔ کبھی کہیں آگ لگ جاتی ہے، کبھی کہیں کوئی اور چیز تباہ ہو جاتی ہے، لیکن وہ ٹک نہیں پا رہے، جم نہیں پا رہے، اور اپنی گرفت سمندروں پہ مضبوط ہوتی کسی کو دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ اب امریکہ کی بحریہ کا ایک جہاز ہے، اس کا نام ہے USS ہگنز، اور یہ جہاز جو ہے وہ $90 ملین کا ایک جہاز ہے، جنگی جہاز ہے، جدید ترین اس پہ نظام لگا ہوا تھا، سرویلنس کا بھی نظام لگا ہوا تھا، اٹیک کی کیپیسٹی بھی اس کی بہت ہی براڈ قسم کی ہے، کافی وسیع ہے، اور اس میں کچھ ایسے میزائل لگے ہوئے ہیں جو اینٹی سب مرین ہیں۔ اس کے علاوہ آنے والے فضائی خطرات سے بھی نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے، سمندر میں کسی طرح کی بھی جنگ لڑنے کے لیے یہ بہت کافی ایک جہاز ہے۔ $90 ملین اس کی مالیت ہے۔ اس میں آگ لگ گئی، اس کے انجن روم میں آگ لگ گئی، اس کا انجن مکمل طور پر جل گیا، تباہ ہو گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی پوری جو الیکٹرسٹی کا نظام تھا، اس کے جو بجلی کا نظام تھا اس بحری جہاز پر، وہ جل گیا اور اس پہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ اب یہ جہاز کھڑا تو ہے، بظاہر اس پہ کوئی سامنے سے دیکھیں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ اس کو نقصان پہنچائے، لیکن اندر سے یہ جل چکا ہے، اندر سے اس کے بہت سے حصے خراب ہو چکے ہیں، اور اب یہ کسی قابل نہیں رہا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ تیرتی ہوئی ایک لاش، اس کو آپ سمجھیں جو لہروں پر ہے، ایشیا پیسیفک میں اس کو تعینات کیا گیا تھا۔ ایشیا پیسیفک خطے کے اندر یہ کس مقام پر ہے یہ ڈسکلوز امریکی بحریہ کی جانب سے نہیں کیا گیا، لیکن یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ اس میں آگ لگی، اس کا انجن جل گیا، اس کی الیکٹرسٹی کا پورا نظام جل گیا، ساری وائرنگ جل گئی، سارا اس کا جو نظام تھا وہ جل گیا، اور اس کے نتیجے میں کافی نقصان ہوا، لیکن کسی قسم کی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے، کوئی جانی نقصان اس میں نہیں ہوا ہے، لیکن مالی طور پہ بہت بڑا نقصان ہے، اور ایک بہت بڑا اور مہنگا اور جدید ان کا بحری جہاز اس وقت آؤٹ ہو گیا ہے فیلڈ سے، اس کو کھینچ کے لے جایا جا رہا ہے اس وقت ایک مرمت کے لیے، اور مرمت کے نام پہ اب اس کو خاصا وقت لگے گا، اور اس پہ وہ اب اس جو جنگی مہم اور کسی طرح کے خطرات سے نمٹنے کے لیے تھا وہ اب اس سے آؤٹ ہو چکا ہے۔ جو امریکہ ہے وہ مسلسل اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشکلات کا شکار ہے سمندر میں۔ سب سے پہلے یہ کہانی شروع ہوئی تھی جرالڈ آر فورڈ، جو ان کا سب سے بڑا بحری بیڑا ہے امریکہ کا، جو 13 ارب 20 کروڑ ڈالر اس کی مالیت کا بحری بیڑا تھا، 4.5 ایکڑ چوڑا تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ 4 فٹ بال اسٹیڈیمز کے برابر ہے، اتنا بڑا بحری بیڑا، جس پہ 4,500 کے قریب اہلکار تعینات تھے۔ یہ جب چلا مسلسل سفر میں تھا، مسلسل فوجی مہمات میں اس نے یہ حصہ لے رہا تھا، اور اس کے لوگ تھک چکے تھے کیونکہ یہ تقریباً 1 سال ہونے کو آیا، یہ مسلسل فیلڈ پہ تھے، مسلسل سمندر میں تھے اور اپنی ڈیوٹیز کر رہے تھے، اور یہاں پہ جب اس کے جو انہوں نے اتنے زیادہ تنگ آ گئے کہ وہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں، وہاں پہ انہوں نے اپنے ٹوائلٹس کو کلاگ کر دیا، چوک کر دیا، بند کر دیا سارے ٹوائلٹس، اس کی وجہ سے پورا جرالڈ آر فورڈ کا جو نظام تھا وہ برباد ہو گیا، کیونکہ اس کے جو ٹوائلٹس ہے، سیویج کا نظام تھا وہ بری طرح تباہ ہو گیا، اور سارے غلاظت جو تھی اس کے جہاز کے اوپر آ گئی، اور اس کو پھر ٹھیک کرنا پڑا۔ جب یہ آگے گیا سب چیزیں کرانے کے بعد، اور یہ ہڑتال جو لوگوں نے شروع کی ہوئی تھی اس پہ جو سیلرز ہیں امریکی انہوں نے کی ہوئی تھی، جب اس سے نمٹنے کے بعد وہ آگے گیا، ایران کی مہم کے لیے گیا، تو پتہ چلا کہ وہاں پر ایران نے ایک بہت ہی کمپریہنسو اسٹریٹجی کے ذریعے، جامع حکمت عملی کے ذریعے اس پہ بہت زبردست وار کیا، جو ناقابل شکست، ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ یہ انٹچبل ہے، اس کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ اس پہ 17 زاویوں سے ایران نے وار کیا، اس نے سمندر کے نیچے سے وار کیا، ڈرونز کے ذریعے وار کیا، اس کے نظام کو جام کیا سیٹلائٹ کے ذریعے، اور الیکٹرانک وارفیئر کی ایک ایسی تاریخ جو ہے وہ رقم کی گئی ہے اس پوری جنگ کے دوران امریکہ، اسرائیل اور ایران میں، کہ ایران کی جانب سے اس جنگ کے اندر کہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح ایران نے بے بس کر کے رکھ دیا ہے ایک دفاعی سپر پاور کو۔ جرالڈ آر فورڈ کو ڈونلڈ ٹرمپ نے خود بتایا کہ 17 زاویوں سے اس پہ وار کیے گئے، اور اس کو انتہائی بری طرح گھائل کر دیا گیا، اس حد تک کہ اس کو اپنے کال کے واپس امریکہ بھیجا جا رہا ہے، اور اس کو اب ٹھیک کرایا جائے گا۔ ابراہم لنکن جو جرالڈ آر فورڈ کی طرح امریکہ کا غرور تھا، امریکہ اس پہ بہت فخر کرتا تھا کہ ہمارے پاس ایسا بحری بیڑا ہے، 2 بحری بیڑے ہیں، ایک جرالڈ آر فورڈ اور دوسرا ابراہم
لنکن اگر یہ ہم نے اتار دیا سمندر میں تو سمجھو سامنے جو دشمن ہے وہ سرنگوں کر دیتا ہے، اپنا سرنڈر کر دیتا ہے۔ اور لیکن ایران نے ایسا نہیں کیا۔ ایران نے پہلے جرالڈ فورٹ کو کامیابی سے نشانہ بنایا اور پوری دنیا میں ملٹری کی تاریخ میں یہ رقم کر دیا کہ جرالڈ فورٹ جیسے جدید امریکی بحری بیڑے کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے کامیابی سے، اور اس کو ناک آؤٹ کر کے باہر پھینکا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ابراہم لنکن پہ جب انہوں نے نشانہ لگایا تو اتنا کاری تھا، اتنا زوردار تھا کہ ابراہم لنکن کو بھی انہوں نے آؤٹ کر دیا۔ تو اس وقت امریکی بحریہ جو ہے وہ انہی دو شوکس کی وجہ سے اور ایران کی تیاریوں کے بعد اتنی بے بس ہو گئی ہے کہ اب وہ خلیج فارس میں بھی قدم نہیں رکھ پا رہی ہے صحیح سے، اور اب وہ خلیج عمان میں بھی بہت ہی محدود بھی ہے، محتاط بھی ہے اور بہت پیچھے کھڑی ہے، اور تمام تر اپنی طاقت کے باوجود، اپنی صلاحیتوں کے باوجود، اپنے تمام تر ہنر کے باوجود امریکی بحریہ 500 کلومیٹر اندر نہیں آ پا رہی ہے خلیج عمان میں ایران کے قریب، اور ایران نے اس کو مسلسل دور رکھا ہوا ہے، اور اسی لیے جو ناکہ بندی ہے وہ بہت زیادہ مؤثر ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے اس وقت امریکہ کی جانب سے۔ اور جو تجارتی جہاز ہیں چاہے وہ ایران کے ہوں یا کسی اور ملک کے ہوں، اب بھی ایران سے بات کرتے ہیں، اب بھی ایران کو پیمنٹ کرتے ہیں، اب بھی ایران کی ہی حفاظتی اپنے حصار میں آبنائے ہرمز کو پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی کو پیسے دیتے ہیں، اور وہی پیسے ایران اپنے قومی خزانے میں جمع کرا رہا ہے۔ تو اب ایک ایسا سلسلہ جو شروع ہوا تھا کہیں اور سے، یورینیم کی بات سے، وہ اب آبنائے ہرمز تک آ گیا، اور جتنے راستے بند کرنے کی ایران کی کوشش کی گئی تھی امریکہ کی جانب سے، اتنے ہی راستے ایران کے لیے کھل گئے، اتنی آسانیاں ہو گئیں، اس کے پاس پیسے آنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد آبنائے ہرمز پہ اس سے پہلے ایران کا کی صرف نظر تھی، کنٹرول اس طرح نہیں کر پا رہا تھا ایران نے اپنا کنٹرول مضبوط کیا، اور اس کے بعد وہاں سے ٹول فی چارج کرنا شروع کی، اپنے قومی خزانے کو بھرنا شروع کیا۔ پیٹرو ڈالر کا خاتمہ ہو گیا، چائنیز یوان چھا گیا، ڈیجیٹل کرنسیز میں پیمنٹ لینے شروع کر دی ایران نے، اور اپنے بینکوں میں رکھ کے اپنے آپ کو مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ ایک کہانی جو شروع ہوئی ایران کو کمزور کرنے سے، وہ ایران کی اس وقت برتری کی صورت میں اب تک آ کے رکی ہوئی ہے، ایران کے استحکام کی صورت میں رکی ہوئی ہے، ایران کی خطے پہ بالادستی کی صورت میں رکی ہوئی ہے، اور اس وقت سب سے زیادہ جو سیز فائر کی بات کر رہے ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں، اور ایران پہ حملے کی بات کر رہے ہیں تو بھی ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں۔ وہ اس وقت سب سے زیادہ پھنسے ہوئے ہیں، اپنے بیانات کے جال میں بہت بری طرح پھنس چکے ہیں، وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر چکے ہیں کہ وہ پیچھے نہیں ہٹ پا رہے۔ تو امریکہ کی جو بحریہ ہے وہ مسلسل تکلیفوں کا شکار ہے، اس کی جو قیادت ہے وہ بھی ایک ایک کر کے استعفیٰ دے رہی ہے۔ جو ان کے نیوی کے سیکٹری تھے وہ بھی انہوں نے ابھی حال ہی میں ریزائن کر دیا، اپنے آفس کو چھوڑ دیا، پینٹاگون سے فارغ کر دیے گئے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ کوئی ایک ایسا ایمبیشس پلان نہیں لا پا رہے تھے، مس ایڈونچر نہیں کر پا رہے تھے، ایران کے خلاف کوئی ایسی اسٹریٹجی نہیں دے پا رہے تھے جس سے ایران کی بحریہ کا زور توڑا جا سکے، اور اس کو آبنائے ہرمز پہ جو اس کا کنٹرول ہے، جو گرفت ہے، اس کو کمزور کیا جا سکے۔ تو مسلسل جھٹکوں کی شکار جو امریکی بحریہ ہے، وہ اس نے ایک اور جھٹکا لیا ہے یو ایس ایس ہگنس کی صورت میں، اور ایک ایسا بحری جہاز جو $90 ملین کا تھا خود ہی جل گیا۔ کیسے آگ لگی اب تک کچھ نہیں بتایا جا رہا، اس کو ابھی تک ٹیکنیکل ایک مسئلہ کا قرار دیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح جرالڈ فورٹ پہ بھی ہوا تھا کہ وہاں پہ بھی اس کو ایک جو ٹیکنیکل مسئلہ ہی کہا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ اس میں آگ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے اس کو باہر بھیجا جا رہا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ سچ بھی بتایا کہ 17 زاویوں سے اس پہ وار کیا گیا تھا۔ تو امریکی بحریہ اس وقت بہت مشکل میں ہے، اس کے جہاز چاہے ایشیا پیسیفک میں ہوں، شمالی کوریا سے لڑنے جا رہے ہوں، چین کے خلاف کھڑے ہونے جا رہے ہوں، جاپان کی حفاظت کرنے جا رہے ہوں، وہ اس وقت مکمل طور پر بے بس نظر آتے ہیں۔ بحریہ ان کی بہت زیادہ بے بس نظر آتی ہے، قیادت کا بہت زیادہ فقدان ہے، ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ فقدان ہے، مورال کا سب سے زیادہ فقدان ہے، فوجی لڑنا ہی نہیں چاہ رہا ہے، وہ آگے بڑھنا ہی نہیں چاہ رہا ہے، اور کہیں پر جو ان کا بلاکیڈ ہے وہ بھی غیر مؤثر ہونے کی یہی وجہ ہے کہ ناکہ بندی جو ان کی آبنائے ہرمز پہ غیر مؤثر ہوئی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ امریکہ کے 10,000 فوجی تعینات کرنے کے باوجود بھی امریکہ کی بحریہ کے پاس ایسی کوئی کمپریہنسو اسٹریٹجی نہیں ہے جس کے ذریعے وہ ایران کو کنٹرول کر سکے، آبنائے ہرمز پہ اپنا کنٹرول قائم کر سکے اور پابند کر سکے کہ امریکہ جو ایران ہے وہ اور دیگر ممالک کے جو جہاز ہیں وہ امریکہ کی اجازت سے گزریں۔ آج بھی اگر کسی کو آبنائے ہرمز پار کرنا ہے تو اس کو ایران سے بات کرنی پڑتی ہے، ایران کے حفاظتی حصار میں جانا پڑتا ہے، ایران کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے، ایران کو ٹول دینا پڑتا ہے، $2 ملین پر ویسل کے حساب سے قومی خزانے میں پیسے جمع ہو رہے ہیں، ایران مضبوط ہو رہا ہے، اور امریکہ کی بحریہ خلیج فارس میں ڈوب رہی ہے، خلیج عمان میں ڈوب رہی ہے، اور اب اس کے بعد ایشیا پیسیفک میں بھی اس کے جہاز تیرتی لاش بن چکے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے بلاگ میں کسی نئے خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔